شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ امام قرات ہماری کسی نے کہا جی ہمارا امام جو ہے وہ تراویح پڑھاتا ہوا قرات بھول جاتا ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہوا؟ قرات بھولتا ہے. اسی طرح بڑا ایشو بنا جی وہ امام کی جو ہیں وہ پیچھے 4-5 لوگ جو ہیں وہ سننے والے ہیں، اور جب بھی اس کی کوئی غلطی آتی ہے اور وہ پیچھے سے آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، لقمہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ. اگر امام بولتا ہے تو آپ پیچھے سے اگر کوئی رکعت کا حصہ بھولا ہے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی قرات بھول گیا ہے، رک گیا ہے، تو آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں پیچھے. لیکن اس میں کچھ چیزیں غلطی ہیں امام کے بھولنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وضاحت بھی فرمائی کہ بھولتا کیوں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مختلف کتابوں میں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پر قرات بوجھل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی یعنی کہ مشکل سے قرات کر رہے ہیں، جیسے انسان کہتا ہے کہ بوجھل ہونا، مشکل سے پڑھنا، اٹکنا جسے ہم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی پیچھے پڑھ رہا تھا ساتھ میں؟ جی حضور پڑھ رہے تھے. فرمایا کچھ نہ پڑھا کرو، تمہارے پڑھنے کی وجہ سے مجھ پہ قرات بوجھل ہو رہی تھی. کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پتہ یہ چلا کہ جب پیچھے کھڑے ہو کے ہم 4-4 5-5 10-10 لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں سننے کا حکم ہے. قرآن پاک کھول کے کچھ بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی پڑھنے کا حکم نہیں، وہاں پر سننے کا حکم ہے. جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو، یعنی غور و فکر کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پڑھتے ہم ہیں جس کی وجہ سے امام پر بوجھ بنتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے. ایک بات، پڑھنا پیچھے میں تو کہوں گا کہ جائز ہی نہیں ہے جہاں تک میرا ناقص علم ہے. دوسرا ہے کہ مقتدیوں کی غلطی کی وجہ سے امام بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار بھولے، فرمایا آپ نے بعد میں فرمایا کہ تم غلطیاں کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے وضو میں غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے امام بولتا ہے. اور یہ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھلا کے ہمیں سکھانا تھا، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے ہوتے تو یہ لوگوں نے تو کہنا تھا کہ امام مسجدوں کو نکال دو جن کی غلطی ہوئی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ اگر امام بھول جائے، کوئی غلطی کر لے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں اس میں. اور میں نے دیکھا ہے امام کعبہ تک قرات میں، ایک بار امام کعبہ ایسے میرا رمضان ادھر گزر رہا تھا، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھول گئے. تراویح چل رہی ہیں، اب بندہ کہے جی آیت الکرسی تو بچے کو بھی آتی ہے، یہ بھول گئے. 3 بار رکے ہیں، 3 بار پیچھے سے لقمہ دیا گیا ہے، 3 بار وہ آگے چلے ہیں پھر رکے ہیں. یعنی کوئی بھی مطلب اس طرح بھول سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اس لیے قراء کو جو تراویح سناتے ہیں ان کا یہ اللہ کی جنتوں کے شہزادے ہیں، ان کا احترام کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں. اگر کوئی غلطی قرات بولتا غلطی ہوتی ہے تو وہ مقتدیوں کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. امام بولتا ہے تو وہ مقتدیوں کی وجہ سے بولتا ہے. امام پر قرات بوجھل ہوتی ہے تو مقتدیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنے کاموں پر بھی غور کیا کریں. بلکہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک ساتھی ہمارے سنا رہے تھے کہ آج کل تو مسجدوں میں نا بہت عجیب ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ جی وہ قاری ایسا ہو جس کی آواز بھی پیاری ہو اور جو پانی کی طرح قرآن پڑھے. تو کہتے ایک لطیفہ سنایا دوست نے کہ ایک جگہ پر جی ایک اسی طرح مسجد والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں قاری وہ چاہیے جو رکنے والا نہ ہو، جو کبھی بھولے نہ، قرآن میں سے ایک لفظ بھی نہ بھولے. تو ایک بندے نے کہا جی میرے نظر میں ایسا ایک قاری ہے لیکن وہ آپ کی پہنچ تک نہیں ہے، آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے. اس نے کہا بھی
نہیں آپ بتائیں ہماری جماعت بڑی امیر ہے، ہماری جماعت بڑی ایسے ہے ویسے ہے، ہم بندہ ارینج کر لیں گے، جتنا بھی وہ مطلب ہماری پہنچ سے باہر ہوا ہم کوشش پوری کریں گے، آپ بندہ بتائیں۔ اس نے کہا نہیں یار وہ بندہ تمہاری پہنچ سے باہر ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، اس نے کہا وہ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی ہے جو تمہاری ڈیمانڈوں پر پورا اتر سکتا ہے، نہ اس کو ایک لفظ بھی بھولے گا، نہ اس کی قرات ایسی ہوگی، نہ وہ پانی کی طرح ہمیشہ پڑے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون؟ انہوں نے کہا قاری جبرائیل، جو قرآن لے کر آئے ہیں، وہی ایسے سنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈیں ہیں کہ انسان بھول نہیں سکتا، انسان ایسے نہیں کر سکتا، انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے لوگوں کی ڈیمانڈیں پوری کرنا۔ اس لیے حافظوں کی قدر کریں، یہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، یہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے پیار اور محبت کیا کریں۔ یہ کوئی آپ کے نوکر نہیں ہوتے جن کے لیے جن کو لوگ جو ہیں وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، عجیب دیکھتے نظروں سے، تو ان کی قدر کیا کریں، احترام کیا کریں۔ اس سے بہت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي